السلام علیکم ناظرین، میں صبیحہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیڈکر اردو نیوز۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ میڈیسن کورس میں او بی سی اور معاشی طور پر کمزور طبقات کے لیے تحفظات، مرکزی حکومت کا فیصلہ۔ 19 خواتین کے قتل میں ملوث میاں بیوی کو پولیس نے کیا گرفتار۔ کیرل میں پھر سے لاک ڈاؤن نافذ، کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر احکامات جاری۔ اور ٹوکیو اولمپکس میں پی وی سندھو کا بہترین مظاہرہ، کوارٹر فائنل میں ہوئی داخل۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مرکزی حکومت نے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کورسز کے تحفظات سے متعلق سنسنی خیز فیصلہ لیا ہے۔ ایم بی بی ایس، ایم ڈی ایم ایس، ڈپلومہ، بی ڈی ایس اور ایم ڈی ایس کورس میں 2021-2022 تعلیمی سال کے دوران او بی سی طبقات کے لیے 27% اور معاشی طور پر کمزور طبقات کے لیے 10% ریزرویشن دیا گیا ہے۔ اس فیصلے سے تقریباً 5,550 طلباء مستفید ہوں گے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے 26 جولائی کو ایک میٹنگ منعقد کی تھی، جس میں متعلقہ وزارتوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس دیرینہ مسئلے کا جامع حل تلاش کریں۔ مودی نے یہ بات جمعرات کو ایک ٹویٹ میں کہی۔ مرکزی حکومت کے اس فیصلے سے ہر سال ایم بی بی ایس میں تقریباً 1500 او بی سی اور 550 ای ڈبلیو ایس طلباء کو فائدہ ہوگا۔ پوسٹ گریجویشن میں تقریباً 2500 او بی سی اور 1000 ای ڈبلیو ایس طلباء مستفید ہوں گے۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ موجودہ تعلیمی سال سے ہماری حکومت نے آل انڈیا کوٹے میں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ڈینٹل کورسز کے لیے او بی سی کے لیے 27% اور معاشی طور پر کمزور افراد کے لیے 10% ریزرویشن فراہم کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ تیراکی کے دوران حیدرآباد کے تالاب میں نوجوان غرقاب ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق راجندر نگر کے علاقے میں واقع ایک تالاب میں جمعرات کے روز ایک نوجوان تیراکی کے دوران غرقاب ہو گیا۔ سلیمان نگر کا ساکن 19 سالہ فیصل اپنے 5 دوستوں کے ساتھ تیراکی کے لیے تالاب پر گیا تھا۔ اس دوران تالاب میں ڈوبنے کی وجہ سے فیصل کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ فیصل تیراکی کے طریقہ نہیں جانتا تھا، جس کی وجہ سے وہ تالاب میں ڈوب گیا۔ اس دوران دوستوں نے فیصل کو بچانے کی کوشش کی، جو کہ ناکام ثابت ہوئی۔ رچکنڈا پولیس اسپیشل آپریشن ٹیم نے چہارشنبے کے روز عبداللہ پور میٹ پولیس کی مدد سے ایندھن کی چوری کرنے والے 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 15,000 لیٹر سے لیس ڈیزل ٹینکر کو بھی ضبط کیا۔ تفصیلات کے مطابق پولیس نے انڈین نیوی کا سابق ملازم و جی ایچ ایم سی کا سب کنٹریکٹر این کوٹیشور راؤ، بی وینومادھا راؤ، اے سدھاکر ریڈی، محمد اویس اور کے وینکٹیا کو گرفتار کر لیا۔ 3 ملزمین شکیل، اشوک ریڈی اور ایوب علی بیگ مفرور بتائے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق کوٹیشور راؤ 2009 میں رضاکارانہ طور پر سروس سے سبکدوش ہونے کے بعد جی ایچ ایم سی کی گاڑیوں کو ڈیزل فراہم کرنے کا ٹھیکہ لینے سے پہلے 8 سال تک مختلف کاروبار کیا تھا۔ معاہدے کے مطابق اسے متعلقہ حکام کے جاری کردہ کوپن جمع کر کے ڈیزل فراہم کرتے ہوئے کوٹیشور راؤ نے آئی او سی ایل چیرلاپلی سے ایندھن جمع کرتے ہوئے جی ایچ ایم سی گاڑیوں کو مطلوبہ ایندھن فراہم کرتے ہوئے بل پیش کر کے جی ایچ ایم سی سے رقم حاصل کیا کرتا تھا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ گزشتہ 6 ماہ سے آٹومیشن سسٹم خیرتاباد جی ایچ ایم سی گاڑی ڈمپنگ یارڈ میں واقع فیول اسٹیشن کام نہیں کر رہا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ جی ایچ ایم سی گاڑیوں میں ایندھن کے بھرنے کے دوران میں مناسب نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ افراد ایندھن چوری کر کے کم قیمت پر فروخت کیا کرتے تھے۔ اس اطلاع پر ایس او ٹی نے عبداللہ پور میٹ پولیس اسٹیشن حدود میں ٹینکر سے ایندھن چوری کرتے ہوئے ملزمین کو پکڑ لیا۔ علاقے ٹولی چوکی میں بھائی نے بہن کا بے دردانہ قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ٹولی چوکی کے علاقے ایڈمز کالونی میں واقع ایک مکان میں عارف نامی شخص نے گھر کے باورچی خانے میں 41 سالہ اپنی بہن رئیسہ فاطمہ پر حملہ کرتے ہوئے چاقو سے گلا کاٹ دیا۔ زخمی حالت میں رئیسہ فاطمہ کو علاج کے لیے دواخانے میں شریک کیا گیا تھا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق قتل کی وجہ جائیداد کا تنازع بتائی گئی ہے۔ گولکنڈہ پولیس نے نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم دواخانہ منتقل کر دیا اور کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ کسی بھی ملک یا قوم کی ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو جدوجہد کرنا بھی ضروری ہے۔ طلباء نوجوانوں کو بہتر تعلیمی مواقع فراہم کرنا کسی بھی ملک کی حکومت کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار نارائن پیٹ ڈسٹرکٹ مائنارٹی ویلفیئر آفیسر گووند ارجن نے نارائن پیٹ ٹاؤن میں واقع اقلیتی اقامتی کالج بوائز میں منعقد شدنی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے نارائن پیٹ ڈسٹرکٹ مائنارٹی ویلفیئر آفیسر گووند ارجن اقلیتی اقامتی
کرامتی اسکول وائس پرنسپل محمد فرید نے شرکت کی۔ تلنگانہ پولیس نے سلسلہ وار 19 خواتین کا قتل کرنے والے میاں بیوی کو گرفتار کر لیا۔ ضلع سنگاریڈی کے جنارم منڈل سے تعلق رکھنے والے 27 سالہ سوامی اور اس کی بیوی نے آسان طریقے سے دولت کے لالچ میں ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ منصوبے کے مطابق وہ دونوں لیبر اڈے سے زیور پہنی ہوئی خواتین کو کام دلوانے کے بہانے مضافاتی علاقے میں لے جا کر ان کا قتل کر دیا کرتے تھے۔ بیوی نے 11 اور شوہر نے 8 خواتین کا قتل کیا۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے دونڈیگل میں یہ قتل کیس کی تحقیقات کے دوران پولیس نے جب ملزم کو حراست میں لے کر اپنے انداز میں پوچھ تاچھ کی تو حقائق کا انکشاف ہوا۔ معلوم ہوا کہ بعض خواتین کا قتل کرنے سے قبل سوامی نے ان کی عصمت ریزی بھی کی ہے۔ میرچل ڈی ایس پی کی نگرانی میں اس کیس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ کیرالہ میں 31 جولائی اور 1 اگست کو مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کورونا کے بڑھتے معاملوں کے پیش نظر یہ قدم اٹھایا گیا۔ مرکزی حکومت کیرل کے لیے 6 رکنی ٹیم روانہ کرے گی۔ مرکز کی یہ ٹیم ریاست میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ لے گی۔ واضح رہے کہ بی جے پی نے ہی گزشتہ روز الزام لگایا تھا کہ بقرعید کے تہوار میں راحت دینے سے کیرل میں کورونا کے کیسز بڑھے ہیں۔ حالانکہ ان 2 مہینوں میں مختلف مذاہب کے تہوار ہوئے ہیں اور مختلف ریاستوں میں راحت بھی دی گئی ہے اور کورونا ضابطوں کی خلاف ورزی بھی ہوتی دکھائی دی ہے۔ اس کے باوجود الزام در الزام کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستانی خاتون بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو نے ٹوکیو اولمپکس میں اچھی شروعات کی ہے۔ سندھو نے ڈنمارک کے میلچ فیلڈ کو 15-21، 13-21 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں داخل ہو گئیں۔ پی وی سندھو نے سن 2016 کے ریو اولمپکس میں چاندی کا تمغہ جیتا تھا۔ وہ ایسا کرنے والی پہلی ہندوستانی کھلاڑی بن گئیں۔ اگر وہ 2 اور میچ جیتی ہیں تو اس مرتبہ ٹوکیو اولمپکس میں گولڈ میڈل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ میڈیسن کورس میں او بی سی اور معاشی طور پر کمزور طبقات کے لیے تحفظات، مرکزی حکومت کا فیصلہ۔ 19 خواتین کے قتل میں ملوث میاں بیوی کو پولیس نے کیا گرفتار۔ کیرل میں پھر سے لاک ڈاؤن نافذ، کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر احکامات جاری۔ اور ٹوکیو اولمپکس میں پی وی سندھو کا بہترین مظاہرہ، کوارٹر فائنل میں ہوئی داخل۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔